ایک آدمی قرضہ لے کے حج یا عمرہ کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا کہ قرضہ دو۔ حج اس پہ فرض ہے جس کے بعد طاقت ہے، جب طاقت نہیں ہے حکم تو نہیں کہ قرضہ دو۔ اب اگر کوئی اپنی محبت میں عشق میں کرتا ہے تو اللہ قبول فرمائے۔ حیض کی حالت میں عورت مکے میں کیا کر سکتی ہے؟ وہ حرم کے باہر میدانوں میں بیٹھی رہے، جہاں سے کعبہ نظر آئے دیکھتی رہے، اللہ اللہ کرتی رہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے، تو سب کچھ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے وہی اجر ہے جو باقی لوگوں کے لیے الحمدللہ بھی کہہ سکتی ہے۔ کھانا کھایا تو اس کے بعد وہ شکر بھی ادا کر سکتی ہے۔ بہرحال 4 دن ہیں جتنے ہیں، جب تک حیض ہے وہ اندر نہیں آ سکتی، نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ طواف کر سکتی۔ ان باتوں کا غم نہ کیا کرو میری بیٹی، یہ اللہ نے لکھا ہے۔ ان اللہ کتب علی بنات آدم، اللہ نے آدم کی بیٹیوں پہ یہ لکھا ہے۔ جب حج پہ حضور جا رہے تھے بی بی عائشہ کو حیض آ گئی، اس میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا چلو سب کچھ کرو الا الصلاۃ، نماز اور طواف نہیں کر سکتی ہو، باقی مینا چلو، مزدلفہ، عرفات، ذکر، لبیک سب کیا ہے۔ تو اس میں کوئی غم نہ کہ آئے مجھے حیض آ گیا، کیا ہو گیا؟ ایک آدمی نے عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ کیا اور پھر حلق نہیں کرایا، احرام کھول دیا اور پھر لیکن کتنی دیر بعد؟ اگر تھوڑی دیر کے بعد کٹائے تو کوئی دم نہیں، اگر پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر دم دینی پڑے گی۔ میاں بیوی حج پہ آئے تھے، طواف الوداع نہیں کیا، طواف الوداع سے بیوی حرام نہیں ہوتی، طواف زیارت نہ کرے تو بیوی حرام ہوتی ہے۔ طواف الوداع نہیں کیا تو دم دے دے بس۔ موبائل فون پہ ایڈوانس 15 روپے لینا، ایڈوانس رقم لینے پر 3 روپے کا پتہ نہیں کیا ملتا ہے، وہ حرام ہے۔ بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، اللہ سب کو کامیاب فرمائے۔ ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عمرہ کرتی ہے، بالکل ناجائز ہے، اس کو تو سفر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کر لیا ہے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ معاف کر دے۔ طواف کے پہلے 3 چکر میں دوڑے، ہاں جی 3 چکر میں ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد ٹینٹ نہیں کرائی، بال کٹوائے، اگر بال سارے سر سے کٹوائے پھر بھی دم نہیں ہے، اگر ٹک لگائے دم ہے۔ ایک آدمی اپنی شادی کو گھر سے نکال کے لے گیا، اس سے نکاح کر لیا، پہلی بیوی کی بہن، بالکل نکاح ہوتا ہی نہیں، جمع بین الاختین حرام ہے۔ قرآن پاک کا مسئلہ ہے کہ 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو اتنا زیادہ شوق تھا تو پہلی بیوی کو طلاق دے۔ میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے ہر مسلمان کو، ہر بیمار کو۔ ایک آدمی کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ 100 کرے، 1000 کرے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے جتنا طواف زیادہ کرے وہ افضل ہے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد محرم کے بغیر عورت طواف کر سکتی ہے؟ ہاں نہیں کر سکتی ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ طواف میں بھی محرم ساتھ ہو۔ میرے ساتھ 2 عورتیں عمرے کے لیے آئیں، طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس ہوٹل چلی گئیں، بال کاٹ دیے، صفا مروا نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ ایک بکری دم ادا کرے، داڑھی کو خضاب لگا سکتے ہیں لیکن کالا نہ ہو، باقی کوئی بھی رنگ ہو۔
بچے بھی مارے تھلیسمیا کہ اللہ شفا عطا فرمائے. اگر آپ مدینہ منورہ میں ہیں یا راستے میں ہیں، سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، لیکن جب مواجہہ شریف میں ہوں تو پھر صلاۃ و سلام پڑھیں. السلام علیک ایھا النبی. کہتے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میری بیوی میری ماں ہے، بہن ہے، طلاق بھی دے چکا ہے، اب 6 مہینے کے بعد حلالے کے بغیر دوبارہ بیوی بنا لی، بالکل ناجائز ہے. ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کر، کیونکہ جب تک عورت 3 طلاقوں کے بعد حلالہ نہ کرے، اگر اس کو یہ گھر میں رکھے گا تو دونوں زنا کریں گے. دوسرے عمرے کے لیے احرام کو دھونا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں. پہلے عمرے والے احرام 100 عمرہ کریں. عمرے اور حج سے پہلے خیرات کریں، آپ کی اللہ توفیق دے تو ضرور کریں، حکم کوئی نہیں. میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ایک آدمی سرکاری ملازم ہے، خود ڈپٹی نہیں کر سکتا، اپنی جگہ کسی اور کو رکھ لے. نہیں، اگر اجازت دے اس کی کمپنی پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. نفلی طواف بچے کے لیے کر سکتا ہے، بچے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، خود اپنے لیے کر کے بچے کے لیے دعا کرو. ہاں، آخر میں اول یہی دعا کرو، یا اللہ اس طواف کی برکت سے میرے بچے کو شفا دے. کہتے جی کہ اعتماد کے لیے کوئی عمل اللہ کے نام پر حسب اللہ زیادہ پڑھا کرو تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اعتماد پیدا ہو جائے گا. ہم لوگ عمرے پہ آئے ہیں، میں اپنے بیٹے کا نکاح حرم شریف میں کرانا چاہتا ہوں. یہاں کسی بھی اپنے پاکستان کے عالم سے کرا لیں، کوئی بات نہیں. پاکستان میں بہت تفرقہ بازی ہے. مجھے سنت کے مطابق نماز کا پتہ ہی نہیں چلتا. نماز پڑھا کرو، پتہ چل جائے گا. جو باہر کھڑے ہو کے اعتراض کرتے ہیں پڑھتے نہیں تو پتہ کیا چلے گا. تم پڑھتے ہو. یہ جماعتیں ہر دور میں تھیں. بندہ مکے میں جدے کسی کو ملنے گیا، وہاں رات کو جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، کوئی دب نہیں. نمازی عمرے کے بارے میں کہ کس طرح ادا کریں، تو ابھی تک تم نے کیا کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عمرہ کس طرح کرنا ہے. میقات سے احرام باندھیں، مکے میں آگے طواف کریں، صفا دوڑیں، بال کٹائیں، احرام کھول دیں، بس. اگر آدمی عمرے کے بعد طواف صفا کرنے کے بعد سیفٹی سے اپنے سر کا خود حلق کر لے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ مکے کے حدود میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلایا جائے. کہتے جی کہ کہاں سے جانور نے، منڈی ہے اتنی بڑی، تم چاہو تو 1000 کٹھا خرید لو، نہیں کر سکتے ہو. یہ سامنے جو بن داؤد ہے، اسی بلڈنگ میں دوسری منزل پہ باقاعدہ دفتر ہے، ان کو پیسے دے تو وہ کر دیں گے. طواف کے دوران غیر عورت کو بغل میں ہاتھ ڈال کے الگ کر دیتے، تو الگ کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہیں تو دھکا دینا ہے نا. حجر اسود کے بوسے کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہو کہ حضور پاک نے بوسہ دیا ہے اور جنت کا پتھر ہے، اور گویا اللہ کے ساتھ یہ تمہارا عہد ہے اور معاہدہ ہے. بیت اللہ کی چابیاں بنو شیبی کے پاس ہیں، جس خاندان کو حضور نے دیا تھا. بیٹا بھی مارے، اللہ شفا دے.
آرٹیفیشل زیور پہننے جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. عورت کی نماز بھی ہو جاتی ہے. آج کل تو سب کچھ آرٹیفیشل ہے. باقی تم زیوروں کے مسئلے پوچھ رہے ہو. ویل چیئر پہ اگر طواف کرایا جائے تم اپنی نیت بھی کر لو, تمہارا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. دم لازم مکے میں حدود حرم میں دینی ہے. مدینہ منورہ سے واپسی پر میقات گئے, لیکن بیماری کی وجہ سے احرام نہیں باندھا, کوئی حرج نہیں. آپ کی ویڈیوز اور تقریریں جو ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں سنی جاتی ہیں, اللہ قبول کرے. میرے گھر میں کسی نے جادو کر دیا ہے, آپ سورۃ البقرہ سارے گھر والے بیٹھ کے پڑھیں, دم کریں پانی پر بھی اور وہ پانی گھر میں ڈالیں, سب جادو وادو اڑ جائیں گے. نہری زمین کا عشر جب نکالے, چونکہ آپ پیسہ دیتے ہیں, جب پیسہ خرچ کریں گے تو 20واں حصہ دیں گے, اور بغیر پیسے کے بارش پہ ہوگا تو 10واں حصہ دیں گے. یادداشت کمزور ہے تو یا قوی اللہ کا نام ہے پڑھ کے دعا کیا کریں. جرانہ میقات نہیں ہے, لیکن وہاں سے احرام عمرے کا باندھ سکتے ہیں, کیونکہ حضور نے عمرہ کیا تھا. نماز وتر 3 رکعت ہے. یہ حضرات بھی 3 پڑھتے ہیں اللہ کے بندے, یہ صرف 2 پہ سلام پھیر دیتے, ہم سلام نہیں پھیرتے, پڑھتے 3 ہے سب. میری بہن کی شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے. پہلے دونوں چیک اپ تو کرائیں, نقص کس میں ہے, خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے. پھر علاج بھی کرائیں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا بھی کیا کریں. اگر مٹی خشک ہو گئی ہے, پاک ہو جاتی ہے, ہاں ہو جاتی ہے. ایک عورت کو مدینہ پاک سے واپسی پہ حید آیا, مکے میں دن بھی کم ہے, اس عورت کے میقات سے گزرے, مجبور ہے نیت نہ کرے تو پھر عمرہ پورا کرنا پڑے گا. بس وہ باقی امہ کے نزدیک گنجائش ہے, وہ نیت ہی نہ کرے. کہتے کہ حرمین الشریف میں یہود و نصارہ کا داخلہ تو بند ہے, لیکن جو ان کا لباس پہن کے اور ان کی شکلیں بناتی ہیں, اللہ ہدایت دے. اب وہ تو مسلمان تو ہے نا, ان کو ہم یہودی تو نہیں کہہ سکتے نا. اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے, اگلے دن احرام باندھ کے صرف بیت اللہ کا طواف کرے, نہیں, وہ جھوٹی بات ہے نا, عمرہ تو نہیں کر رہا. نسیان کی بیماری میں بھی وہ یا قوی وہ پڑھ کے دعا مانگے. اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے لیکن زندہ ہے, اس کی وجہ سے عمرہ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ یہاں سے پتہ نہیں چلے جائیں, بہرحال وہ جو کہتی ہیں ان کو کرنے دیں, تم اپنا کام کرو. غیر محرم پتہ نہیں کی طرف سے نفل غیر محرم کی طرف سے کیوں پڑھو بھائی. میں نے رات 4 بجے عمرہ کیا ہے, دوسری دفعہ میں بال کٹوانے ہیں, بالکل کٹوانے ہیں, نہیں کٹاؤ گے دم پڑے گی. بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروائیں. کوئی آدمی عمرے ویزے پہ آئے اور چھپ کے یہاں رہے, پکڑا گیا تو پھر اگلا پچھلا حق دینا پڑے گا. بہتر ہے کہ چلے جائیں. ٹھیک ہے جی, مہربانی, آپ نے مجھے بتا دیا اس کا ترکیب استعمال دوائی کا. نمازی یا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے.
اکیلے پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو اور بڑھ جائے گا۔ میرے بھائیوں کے رشتے کے لیے اللہ سب کے رشتے آسان کرے۔ اگر شوہر اپنی اہلیہ کے ساتھ طواف کر رہا ہے، اہلیہ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو شوہر وضو کرانے کے لیے اہلیہ کے ساتھ جا سکتا ہے، جائے گا، لیکن پھر آگے دوبارہ ابتدا سے طواف شروع کریں گے۔ طواف میں قرآن شریف ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ عورت کو ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھنے کا ثواب، بالکل ہوٹل کے کمرے میں بھی انشاءاللہ لاکھ ملے گا۔ قوم کے مشترکہ جنگلات ہیں، چند لوگ قوم کی اجازت کے بغیر فروخت کرتے ہیں، اپنے لیے کمیشن لیتے ہیں، بالکل حرام ہے، چوری ہے۔ بینک سے گاڑی لیز پہ لینا ناجائز ہے۔ جب داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، ہاں پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے اور پرندے بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ حج میں طواف الوداع واجب ہوتا ہے، عمرے میں نہیں ہوتا ہے۔ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو حاملہ عورت کہتے ہیں کہ وہ کوئی بات نہ کرے، بالکل جھوٹی قصے ہیں، یہ ہندوؤں نے بنائے ہوئے ہیں۔ عمرے کے طواف کے بعد ملتزم سے چمٹ کے دعا کی کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ نفلی طواف میں حجر اسود کا استقبال ہے، بالکل ہے۔ دوسرا یا تیسرا عمرہ کرنے میں استقبال، بالکل استقبال ہے۔ شروع ہی وہاں سے کرو گے طواف۔ صفا مروہ سعی کے دوران بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنا جائز ہے۔ نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا، عمرے والے طواف میں ہوتا ہے۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے۔ ایک آدمی اپنا کچھ زمین مسجد کے لیے وقف کرے، مسجد بن گیا، 10 سال بعد اس کو شہید کرتا ہے کہ میں نے یہ 10 سال کے لیے وقف کیا تھا، اللہ عالم، جب مسجد بن جائے وہ نہیں توڑی جا سکتی۔ میری ماں میرے ساتھ آئی ہے عمرے پہ، ہم نے عمرہ کر لیا، صفا مروہ دوڑنے کے بعد میری والدہ نے میرے سر پہ اس طرح پھیر دیا، کوئی حال نہیں۔ دبئی سے آتے وقت امی نے نیند کی حالت میں منہ کو کپڑے سے ڈھانپا، کچھ نہیں، کوئی دم نہیں پڑتا۔ مسافر کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، 2 سے بھی جائز ہے۔ امام بخاری نے 2 ہاتھوں سے باقاعدہ باب باندھا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو عمرہ کروا سکتے ہیں، بالکل نہیں، آپ اس کو دے دیں، اس کی مرضی، عمرہ کرے نہ کرے۔ بہرحال مجھے تو بھائی نکاح پڑھانے کا کوئی اجازت نہیں ہے، ورنہ میں پڑھا دیتا۔ یہاں باقاعدہ معزون ہوتے ہیں نکاح، جیسے نکاح خوان ہوتے ہیں، لیکن کوئی حاجی پاکستانی عالم ہو، اس سے پڑھا دو۔ ہوٹل بہت دور ہے، ہم قریب کی مسجد میں نماز پڑھیں، انشاءاللہ وہاں بھی 25 لاکھ ملے گا، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واصلح دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك،
اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الامين فجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں دور فرما. یا اللہ ہر بیمار کی بیماری دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا ارحم الراحمین, جتنی دنیا کے اندر دین کے ادارے ہیں, مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, ان سب کی حفاظت فرما. دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں, فلسطین میں ہیں, حلب میں ہیں, روہنگیا میں ہیں, عرب میں ہیں, عجم میں ہیں, ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.